آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، باپ سے بچھڑ چکے ہیں، ماں تو بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ 40 سال کے عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 70 سے زائد افراد لے کر آ رہے ہیں مصر میں۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، سبحان اللہ، حضرت استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے ہیں۔ کون آ رہا ہے؟ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے بادشاہ ہیں، امور سلطنت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آج والد آ رہا ہے، عرصے کے بعد آ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، سوتیلی والدہ تھی، حقیقی والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت خالی کر کے ان پہ ان کو بٹھایا، پھر ان کے بیچ میں بیٹھے، تخت سے اتر کے باہر نکل کے گئے، استقبال کر کے لائے اور انہیں پہلے تخت پہ بٹھایا، پھر ان کے ساتھ بیٹھے۔ یہ انبیاء کرام کی زندگی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا دیکھی، پہلے تو دیکھی ان کی زندگی میں ان کے باپ کے ساتھ معاملہ کیا رہا۔ سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتْ، اپنے باپ سے خطاب کیا، ابا جی، 4 مرتبہ، ابا جی، یا ابت یا ابت یا ابت یا ابت، 4 مرتبہ خطاب کیا۔ باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ اور وہ دعا سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما جس دن حساب کا دن قائم ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کی دعا دیکھیے اور اپنے باپ کے ساتھ معاملہ دیکھیے، باپ چھری لے کے کھڑا ہے، بیٹا خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، یا ابا، ابا جی، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم ملا ہے کر دیجئے۔ دنیا کا کوئی بیٹا دکھاؤ، آج تو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اٹھو نماز نکل رہی ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا اٹھ کے نماز پڑھو، 2-3 دفعہ کہے تو بیٹے کے انداز تخاطب بدل جاتا ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آرام کرنے دیں مجھے، تنگ نہ کریں۔ نماز کا حکم دینے پر جان کی بات نہیں ہو رہی کہ بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہاں باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، میں نے خواب دیکھا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کو سننے کو ملا بیٹے کی طرف سے، ابا جی کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی باپ کے ساتھ جب بات کی تھی یا ابت یا ابت، ابا جی ابا جی ابا جی کے ساتھ کی تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، چیونٹی کا جملہ سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے حضرت مسکرائے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو آپ نے مجھ پہ کی، میرے ماں باپ پہ کی۔ جہاں اپنا تذکرہ ہے، اپنے ماں باپ کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي،
اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت یحییٰ کا جملہ دیکھیے، حضرت کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ اتنی بہترین صفت ہے، اتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی صفات میں سے اس صفت کا ذکر فرما رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔